الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات توصیفات تحمیدات تمجیدات تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے قربانی کے چند ضروری مسائل گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی یہ رسول مکرم علیہ السلام کی ایسی سنت ہے کہ جس کو نبی مکرم علیہ السلام نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ کے اندر قربانی کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد سے رسول مکرم علیہ السلام نے کبھی بھی قربانی کو ترک نہیں کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی
قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ ہمیں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تھا، اس کے پاس وسعت نہیں ہوتی تھی، طاقت نہیں ہوتی تھی، تو بیت المال میں سے اس شخص کو قربانی دی جاتی تھی تاکہ وہ شخص قربانی کر سکے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے متعلق جس بندے کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، گنجائش ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، آپ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گھر والوں پر ایک قربانی کی، ایک جانور کی قربانی رب العالمین نے مقرر کی ہے، یعنی یہ کم سے کم قربانی ہے کہ ایک پورے گھرانے کی جانب سے ایک قربانی اللہ رب العالمین کے راستے میں پیش کی جائے۔ وہ آپ ایک بکرا، دمبا وغیرہ بھی پیش کر سکتے ہیں، یا پھر آپ حصہ لے کر بھی اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر اس سے زائد بھی آپ قربانی کرنا چاہیں تو اس کا جواز بھی موجود ہے۔ تو بہرحال قربانی یہ دین اسلام کا ایک شعار ہے، اور یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور اس کی تعظیم کرنا اور اس کو پورا کرنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ کچھ لوگ اس قربانی کے موقع پر اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ جا کر 5 لاکھ کا، 8 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا جا کے جانور قربان کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ ان بچیوں کی شادی کے اندر خرچ کر دیتے جو بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے وسائل نہیں ہے۔ آپ اتنی بڑی رقم جو ایک جانور کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس سے 10-15 لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ آپ کسی غریب کے گھر پر چولہا جلا سکتے تھے، آپ فلاں کام کر سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات کیا ہے؟ کیا صرف جو اسلامی حکم ہوتا ہے جب انسان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے تو ہم یہ بات کر دیتے ہیں، اور جو ہم اپنی شادی میں جو اسلامی طریقہ نہیں ہوتا، اسلام نے اس کے مطابق خرچ کی اجازت نہیں دی ہوتی، وہاں پر جو ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں پر ہماری زبان کیوں گنگ ہو جاتی ہیں؟ وہاں پر کیوں نہیں ہمیں یاد آتی کہ وہ خواتین ہیں، وہ بچیاں ہیں جو اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کی شادیاں کی جائیں؟ کیا اس وقت نظر نہیں آتے کہ معاشرے کے اندر غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان کو بھی کھانا دیا جائے، ان کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے؟ یہ صرف جب مسلمان حج کے لیے جاتا ہے، جب مسلمان قربانی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسی وقت ہی یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ در حقیقت اسلام کے اس شعار کو مٹانے کی ایک سازش کی جاتی ہے، تاکہ مسلمان اس شعار کو ختم کر دیں، وہ قربانی ہی نہ کریں، وہ قربانی کی جانب جائیں نہ۔ حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ رب العالمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر اپنی جمع شدہ رقم، وہ جو محنت کے ساتھ انہوں نے جمع کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیں۔ وہ چاہتے ہیں کسی طرح کوئی وسوسہ ڈال کر، خیال ڈال کر ان کو قربانی جیسے عمل سے پیچھے کر دیا جائے، اور پھر کچھ لوگ مسلمان پیچھے ہٹ بھی جاتے، وہ کہتے ہیں جہاں 7 لاکھ کا میں نے جانور لے کر آنا ہے، وہاں میں جا کے 50,000 کا لے آتا ہوں، باقی 6.5 لاکھ روپے میں خرچ کر دیتا۔ اگر نمود و نمائش مقصود ہے تو پھر تو 1000 کا جانور بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں، اور اگر نمود و نمائش مقصود نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہترین جانور کا انتخاب کرتے ہیں، خوبصورت ترین جانور کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس انتخاب کے اندر اگر آپ کی کافی رقم بھی لگ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں معیوب نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ صرف ہماری پرہیزگاری کو، تقوی کو دیکھتا ہے، جانور کے گوشت کو نہیں دیکھتا، اس کے خون بہانے کو رب العالمین نہیں دیکھتے۔
تو یہ قربانی اسلام کا شعار ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس سنت کو ترک نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کا موقع دیکھ لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر 100 اونٹ اپنی جانب سے نحر کیے۔ 100 اونٹ معمولی رقم نہیں ہے، اگر اس زمانے کی بھی رقم میں آپ چلے جائیے، 100 اونٹ کا نحر کرنا کوئی معمولی نہیں۔ اور پھر آپ نے اپنی ازواج کی جانب سے الگ گائے کی قربانی بھی کی اسی موقع پر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بہت زیادہ اس پر آپ کا عمل ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے اندر سستی نہ کریں۔ جو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر قربانی کے اندر ضرور شریک ہوں۔ اور وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ، کیونکہ آج ہم نے وہ اسلامی نظام نہیں بنایا ہوا، اسی وجہ سے وہ افراد جو قربانی نہیں کر سکتے ان تک قربانیاں نہیں پہنچتی، نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تک قربانیاں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ اہتمام کیا کرتے تھے، ان لوگوں سے قربانیاں تقسیم کی جاتی تھیں جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ اور قربانی اگر آپ نے ان شرائط کے مطابق کی جو اللہ رب العالمین نے اور رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے، پھر ہی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی، وگرنہ نہیں۔ بنیادی طور پر وہ جانور جو 2 دانتا ہو وہی اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر قربان کیا جا سکتا ہے، اس سے کم جانور کو اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ قربان نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ صرف 2 دانتا جانور، یعنی وہ جانور جس کے دودھ کے دانت گر جائیں اور اس کے بعد وہ دانت نکل آئیں، اس جانور کو اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر ذبح کرو۔ ہاں الا ان یعصر علیکم، اگر تنگی ہو جائے تم پر، یعنی جانور مل ہی نہیں رہا، جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو جانور وہی مل رہا ہے جو 2 دانت نہیں ہے، 2 دانت سے کم ہے۔ اب کیا کرے بندے کو، مارکیٹ کے اندر کہیں پر بھی 2 دانت جانور نہیں مل رہا، سارے جانور وہ ہیں جو کھیرے ہیں، پھر جائز ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ صورت جب جانور قربانی کے لیے انتہائی مہنگے ہوں اور آپ کی وسعت میں نہ ہو، پھر آپ نے اجازت دی، لیکن اجازت بھی ہر گائے، اونٹ، بکری میں سے نہیں، بلکہ فرمایا کہ فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، جو بھیڑ ہوگا 1 سال کا، اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر سکتے ہو۔ یعنی کہ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں، تنگی کی صورت کے اندر بھی گائے کے اندر 2 دانت سے کم نہیں چلے گا، اونٹ کے اندر 2 دانت سے کم نہیں چلے گا، بکری کے اندر 2 دانت سے کم نہیں چلے گا۔ تنگی کے اندر صرف اور صرف جو بھیڑ ہے اس کے اندر 1 سال کا جو بھیڑ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جی میں نے اس جانور کو پالا ہے، میں نے گھر کا جانور ہے، سال سے اوپر ہو چکا ہے، دانت ابھی اس نے نہیں گرائے، میں نے خود اس کو موٹا تازہ کیا ہے، کھلایا ہے، تیار کیا ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی، اور پھر صحابہ کا عمل بھی کیا تھا کہ کُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِیَّةَ، ہم قربانی کے جانوروں کو کھلا کر موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ صحابہ گئے ہماری طرح منڈی سے خرید کے 1 آدھا دن پہلے جانور لے کر آ گئے، نہیں، وہ خود پالا کرتے تھے، ان کو موٹے تازے کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر جانور کو پیش کرنا ہے۔ آج یہ روح ہم سے کیوں ختم ہو گئی ہے؟ قربانی تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ روح کیوں نہیں ملتی، وہ اثرات کیوں نہیں ہمیں نظر آتے؟ وجہ کیا ہے کہ جانور کے ساتھ نہ وہ انسیت ہوتی ہے، نہ محبت ہوتی ہے۔ کس لیے کہ ہم نے نہ جانور کو پالا ہے، نہ اس کو ہم نے چارہ کھلایا ہے، کچھ نہیں کیا، گئے مارکیٹ سے خرید کر لے کر آئے، اگلے دن ذبح کر دیا۔ اب وہ جو ہم نے جانور کے اوپر جب چھری چلانی تھی، پھر وہ جو محبت تھی، وہ محبت آڑے آنی تھی، اس کے ساتھ ایک تعلق تھا، لگاؤ تھا، آپ اس کے ساتھ اتنا عرصہ آپ نے گزارا تھا، اس کو کھلایا پلایا گھمایا، آپ اس کو نہلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اب وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے، اب وہ اصل میں قربانی اب آپ کی سامنے نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ اس جانور کے اوپر چھری پھیر سک رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ محبت ہے اس جانور کے ساتھ۔
اور جس کے ساتھ نہیں ہے وہ تو آپ لاکھوں لا کر دیں، کوئی آپ کے ساتھ اس کا کیونکہ تعلق نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، صرف آپ خرید کے لائے اور اسی وقت آپ ذبح کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا یہ عمل نہیں تھا، وہ قربانیوں کو تازہ کرتے تھے، موٹا تازہ کرتے تھے، تیار کرتے تھے۔ تو وہاں پر بھی یہی چیز موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، جو جانور تم نے گھر کے اندر پالا ہے وہ سال کا ہو جائے، اگر بکری ہے تو تم ذبح کر لو، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا اللہ مسنتن، صرف مسنہ دو دانتہ جانور وہی اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر آپ ذبح کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں۔ تو کھیرا کوئی جانور، صرف بھیڑ کا، وہ بھی 1 سال والا 6 مہینے نہیں، 1 سال کا بھیڑ کا وہ صرف آپ کر سکتے ہیں، باقی اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ میں سے 2 دانتہ سے کم آپ جانور نہیں قربان کر سکتے۔ اور اسی طرح یہ قربانی اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر پیش کی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں انسان کو وہ مال پیش کرنا چاہیے جو ہر چیز سے بالکل مبرہ ہو، پاک ہو، صاف ہو، اس کے اندر کوئی عیب موجود نہ ہو۔ پسندیدہ مرغوب ترین چیز جو آپ کو انتہائی مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، بہترین، وہ جانور اللہ رب العالمین کے راہ میں پیش کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عیوب کی نشاندہی کی، فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے ایسے عیوب ہیں جو قربانیوں کے اندر نہیں چل سکتے۔ قربانی کے جانور میں 4 قسم کے عیوب نہیں چل سکتے، اور وہ کیا ہے؟ آنکھ، اگر اس کا کانا پن، بھینگا پن بالکل واضح ہے، اور کان اس کا چیرا ہوا ہے، وہ چاہے لمبائی میں ہو، چوڑائی کے اندر ہو، وہ سوراخ اس کے اندر موجود ہو، کسی طرح کان کے اندر کوئی سوراخ یا کوئی اس کے اندر چیرا وغیرہ موجود ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جو بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے اندر گودا بھی باقی نہیں رہا، یعنی انتہائی بوڑھا، اور اسی طرح وہ جانور جو بیمار ہے اور اس کا بیمار پن بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، نظر آ رہا ہے کہ جانور بیمار ہے، وہ کھا رہا نہیں ہے، پی رہا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بیمار، اس کا بیماری پن بالکل واضح ہے، لنگڑا ہے، لنگڑا پن واضح ہے، اس کا سینگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں کے اندر خاص طور پہ فرمایا سیدنا علی کو کہ ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم اچھی طرح آنکھ کو اور اچھی طرح اس کے کانوں کو چیک کریں۔ استشراف کہتے ہیں اچھی طرح دیکھنا، اچھی طرح اس کا معائنہ کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر جب جانور قربان بندہ کر رہا ہے تو وہ عیوب سے بالکل پاک ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہ ہو۔ اگر ان عیوب میں سے کوئی عیب موجود ہے اور وہ نظر آ رہا ہے عیب، تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے متعلق رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقت متعین کیا ہے اس کی بھی خاص طور پر ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ اپنی مرضی نہیں ہے کہ 10 ذی الحج ہو جائے تو ہم جانور کو قربان کر دیں گے، نہیں، فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا، آج کے دن جو ہم اپنے دن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے ہم وہ کیا کریں گے؟ ان نصلی، کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم واپس لوٹیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جا کے نحر کریں گے، قربانیاں کریں گے۔ تو گویا کہ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے، عید کی نماز سے پہلے نہیں ہے۔ عید کی نماز جب آپ نے ادا کر لی اس کے بعد آپ اپنے جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من فعلہ فقد اصاب سنتنا و سنت المسلمین، جس نے یہ کام کیا اس نے ہمارا طریقہ اور مسلمانوں کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ یعنی قربانی کے اندر اس چیز کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے کہ اپنی قربانی کو کوئی ہم ضائع نہ کر دیں تھوڑی سی جلدی میں۔ اب کیا ہے، تھوڑی سی جلدی ہوگی نا، ظاہر ہے آپ نماز عید سے کچھ کتنی دیر پہلے کر لیں گے، گھنٹہ پہلے کر لیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے جانور کو ذبح کر لیں گے۔ اب مقصود تو آپ کا کیا ہے کہ جی جانور میں جلدی ذبح کروں گا اور تاکہ لوگوں کے اندر غربا فقراء میں، عزیز و قارب رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں گا، وہ آ کے گوشت کھا لیں گے۔ نیت آپ کی اچھی ہے لیکن طریقہ
نبی مکرم علیہ السلام کا نہیں، ایک صحابی آئے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ عمل کیا، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دوبارہ جا کے قربانی کرو۔ پھر اس نے کہا میرے پاس تو صرف یا تو بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، یا اس کے علاوہ ایک جانور اور کھڑا ہے وہ کھیرا ہے، کیا کروں؟ آپ نے پھر ان کو کہا ضحی بہا انتا، تمہیں اب اجازت ہے کہ تم وہ کھیرا جانور کر سکتے ہو، صرف آپ نے اس کو اجازت دی۔ اور اسی طرح عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا تھا کہ صحابہ کے اندر آپ نے قربانی تقسیم کرنی ہے، انہوں نے قربانیاں تقسیم کی، اب پیچھے جانور بچا نہیں، بچا تو وہ جانور بچا جو دوندا نہیں تھا، کھیرا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی ہے۔ دو واقعات ہمیں ملتے ہیں، صرف سیدنا برا بن عازب والا اور سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اجازت دی تھی کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں کھیرے کی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اور ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس کے اندر سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جو جزع ہے، یعنی جو کھیرا ہے، وہ اس کے برابر ہوتا ہے جو دوندا ہے، یعنی کہ ایک وہ جانور ہے جو دو دانتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں موٹا تازہ ہے، اس کے اندر اتنا وزن ہے، اور اس کے مقابل میں وہ ہے جو ابھی کھیرا ہے لیکن اس سے موٹا ہے اور تازہ ہے اور اس سے وزن میں بھی زیادہ ہے۔ کچھ لوگ اس کا یہ مفہوم نکالتے ہیں یوفی مما ان الجزع یوفی منہ الثنی مما یوفی منہ الثنی، کہ جس سے دوندا کافی ہو جاتا ہے، یعنی جتنا دوندا جانور ہوتا ہے اگر اتنا کھیرا ہے تو چل جاتا ہے، نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے جو آپ نے سیدنا برا بن عازب اور سیدنا عقبہ بن عامر کو اجازت دی تھی، وہاں پر آپ نے ان کو کہا تھا، اور آپ نے خاص طور پہ کہا تھا ضحی بہا انتا، کہ تم ہی اس کی قربانی کرو۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اکثر جب ہم بڑا جانور لے کر آ جاتے ہیں، یا پھر خاص طور پہ جس نے ایک سے زائد قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کا ارادہ بنتا ہے کہ ایک تو میں اپنی جانب سے کر لوں، اور اپنے ایک آبا و اجداد میں سے جو فوت ہو گئے ہیں، باپ داداؤں میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، عزیز و قارب میں سے کوئی نہیں ہے، تو اس کی جانب سے قربانی کر لی جاتی ہے۔ میت کی طرف سے قربانی، اس کے اندر اہل علم کا اگرچہ اختلاف ہے، صحیح موقف جو میرے علم کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ میت کی جانب سے مستقل قربانی ثابت نہیں ہے۔ کیا آپ میت کی طرف سے مستقل قربانی کریں جس طرح کہ آپ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں؟ اس کا جواز ہمیں نہیں ملتا۔ نبی مکرم علیہ السلام کا عمل دیکھ لیجئے، آپ کو ایک روایت بھی نہیں ملے گی۔ صحابہ کا عمل دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی آپ کو نہیں ملتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے عزیز و قارب اس دنیا سے رخصت ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، آپ کے بیٹے فوت ہوئے ہوئے تھے۔ کیا کبھی نبی علیہ السلام نے ان سب کی جانب سے قربانی کی؟ اور پھر یہ حجۃ الوداع کا موقع ایک بڑی دلیل ہے ہمارے سامنے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ 100 اونٹ آپ نحر کر رہے ہیں، آپ اس موقع پر لا کر کہہ سکتے تھے یہ ایک اونٹ خدیجہ کی جانب سے، ایک میری بیٹی فلاں کی جانب سے، یہ فلاں کی جانب سے، یہ میرے چچا کی جانب سے، یہ میرے بیٹوں کی جانب سے۔ آپ اپنے دیگر صحابہ کو بھی اس کے اندر شامل کر سکتے تھے، عزیز و قارب کو شامل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کی۔ تو یہ قربانی کیونکہ مستقل ایک عبادت ہے اور اس کا ایک وقت ہے، اسی وقت پر کی جاتی ہے، تو جو بندہ زندہ ہوتا ہے وہ اس کا مکلف ہوتا ہے، جو بندہ زندہ نہیں ہے وہ قربانی کا مکلف نہیں ہے۔ ہاں، اس کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ جب میت کی طرف سے کیا جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ پھر استعمال نہیں کر سکتے، ایک بوٹی بھی آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، وہ پھر سارا کا سارا آپ نے غربا فقراء کو دینا، عزیز و قارب کو بھی نہیں دینا جو امیر ہیں۔ عزیز و قارب میں جو غربا ہیں فقراء اس کو دیں گے، صدقہ امیروں کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم تو جانور ذبح کرتے ہیں، حصہ رکھا، اور رکھا بھی میت کے نام پہ، اور اس کو کہاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں؟ خود انصاف کے ساتھ دیکھیے، کیا ہم وہ سارا اٹھا کے غربا میں دیتے ہیں یا پھر اپنے ہی عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دے رہے ہوتے ہیں؟ اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میت کی جانب سے۔ تو میت کی جانب سے صدقہ ہے، اور صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کی صورت کے اندر مختلف صورتیں نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آپ مسجد بنا رہے ہیں، یہ بھی میت کی طرف سے صدقہ ہے۔ آپ کنواں کھدوا رہے ہیں، میت کی طرف سے صدقہ ہے۔
آپ صرف یہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہی وہ صدقہ ہوگا، نہیں۔ تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی نہ کی جائے۔ اگر آپ کرتے ہیں جیسا کہ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کہلائے گی۔ یہ فرق ذہن میں رکھ لیں، اس کو آپ صدقہ کہیں گے، اس کو قربانی نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں میت کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں، میں یوم النحر والے دن کر رہا ہوں، 10 ذی الحج کو کرنا چاہتا ہوں صدقہ، تاکہ یہ افضل ترین ایام کے اندر شامل ہو جائے۔ آپ اس دن کر لیں، لیکن پھر آپ اس کو خود استعمال نہ کریں، پھر وہ سارا کا سارا غرباء، فقراء، مساکین کے اندر تقسیم کریں، ایک بوٹی بھی اپنے لیے نہ رکھیں اس میں سے۔ اور اسی طرح قربانی کے اندر ایک اختلاف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا جانور لے آتے ہیں، انہوں نے کہا ایک قربانی تو سب گھر سے کفایت کر جاتی ہے، اب جانور کا ایک حصہ تو اپنی طرف سے کر لیا پورے گھر کی طرف سے، اب 6 حصے باقی رہ گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ جی میری بچیاں تھیں یا میرے بچے تھے، ان کا عقیقہ نہیں ہوا، چلو ان کو شامل کر کے نمٹا دیتا ہوں۔ ہم قربانی کے ہی جانور کے اندر عقیقہ شامل کر لیتے ہیں۔ عقیقہ یہ مستقل عبادت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ لڑکے کی جانب سے آپ نے 2 جانیں، یعنی وہ بکرا، بکری یا بھیڑ، دمبے وغیرہ میں سے دیں گے، 2 دینے ہیں آپ نے، اور اگر آپ نے لڑکی کی جانب سے عقیقہ کرنا ہے تو 1 حصہ تو نہیں نبی علیہ السلام نے کہا۔ اگر ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں گائے دیتے ہیں تو لائیں 2 گائے کریں نا پھر لڑکے کی طرف سے۔ سیدہ عائشہ سے جو اونٹ کا واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے اونٹ نہر کیا تھا، وہ ان کا ذاتی فعل تھا، اور کچھ علماء اس کی تضعیف کی طرف، ضعف کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کی اجازت دی ہے، دمبے کی اجازت دی ہے، اور لڑکے کی جانب سے 2 ہوتے ہیں، حصے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ جو حصہ کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قربانی کے اندر شامل کر لیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی میں شامل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 حصہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھ دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جو بھی عبادت جو بندہ بھی کر رہا ہے مسلمان، ہر عبادت کا اجر اور ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العالمین اتنا اجر دیتے ہیں جتنا کرنے والے کو۔ تو سب سے پہلے ہمیں رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تو آٹومیٹک ہمارے ہر عمل کے اندر شامل ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، بڑے سے بڑا عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، ہر بندے کا اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ اور سیدنا علی کی روایت سے استدلال کرنا، وہ روایت ثابت نہیں ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ میری جانب سے آپ نے 1 قربانی کرنی ہے ہر دفعہ، یہ روایت ثابت نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے مستقل قربانی یہ ثابت نہیں ہے، تو نہ ہی میت کی جانب سے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، اور نہ ہی اسی طرح آپ نے اس قربانی کے اندر عقیقے والا حصہ کوئی شامل کرنا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ التی قبلہ،
کہ وہ گزشتہ اور آئندہ جو سال ہے، قابلہ آنے والا جو سال ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین کی یہ ہم پر بڑی رحمت ہے۔ دیکھیں کہ روزہ انسان ایک رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر، صلہ، بدلہ اس بندے کے 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر رہے ہیں۔ ایک گزشتہ سال جو ہمارا گزر چکا ہے اس روزے سے پہلے کا، اور ایک جو اگلے روزے تک سال آنا ہے، تو 2 سال کے کفارے کا یہ سبب بنتا ہے یہ روزہ۔ لیکن اگر پھر بھی ہم اس کے اندر سستی کر جائیں اور اپنی سستی کی وجہ سے اس موقع کو اپنے ہاتھوں سے ہم ضائع کر دیں تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہوگا۔ تو اس لیے ہر شخص یہ کوشش کرے، ہر شخص کوشش کرے کہ گھر کے ہر فرد کو آپ کوشش کریں جو روزہ رکھنے کے قابل ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی بالغ ہے اور صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موسم ہے، اگر رمضان اس مہینے میں آ کے ہم نے گزارے نا جون کے اندر، تو اگر ایک روزہ اسی طرح گرمی کے اندر اگر ہم نے برداشت کر لیا تو رب العالمین نے اس کا جو صلہ ہمیں دینا، اجر دینا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عرفہ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب عرفہ کا جو روزہ ہے وہ رکھنا کس دن ہے، اس کے اندر بھی اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو راجح مجھے سمجھ میں آتا ہے مسئلہ وہ یہی ہے کہ آپ نے 9 ذی الحج جو آپ کی ہوتی ہے، یعنی اتوار والے دن جو ہمارا بنے گا 9 ذی الحج، اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے متعلق جو حکم ہے وہ کیا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ اپنی چاند کو دیکھ کر تم نے روزہ رکھنا ہے اور اپنے چاند کو دیکھ کر روزہ افطار کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنے چاند کو مد نظر رکھ کر روزہ رکھنا ہے۔ تو ہمارے چاند کے مطابق یوم عرفہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، وہ 9 ذی الحج ہماری اتوار کے دن ہے، تو اس دن ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک چیز اور سمجھ لیں کہ دین اسلام کا حکم یہ نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے اور ایک ہی وقت کا حکم دیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چند دن تو وہ حکم چل سکتا ہے، پھر چند دن نہیں چل سکتا، جیسا کہ یعنی کہ اگر ہم 50 60 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ ترقی نہیں تھی جو آج ہے، تو آج تو ہمیں چاند دکھنے سے دکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ جی سعودیہ میں چاند نظر آ گیا۔ پہلے تو نہیں علم ہوتا تھا، پہلے پتہ نہیں چلتا تھا، تو پھر اس وقت لوگ روزہ کیسے رکھتے تھے، وہ اپنی چاند کو ہی اس حدیث کی بنیاد پر جو میں نے پیش کی اس کو معیار بناتے تھے اور وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر اسی طرح وہ لوگ جو وہ ممالک سعودیہ سے بھی قبل جن کے پاس عید ہوگی، وہ پھر کس دن روزہ رکھیں گے؟ حاجی تو عرفات میں ہوں گے، لیکن اس دن ان کی عید ہونی ہے، عید والے دن تو روزہ نہیں ہے۔ تو یعنی کئی تضادات پائے جاتے ہیں۔ اور ایک شیخ ہیں، شیخ عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ تعالیٰ، جو مدرس بھی رہے ہیں مسجد نبوی میں، ان کا میں نے کل رات کو کلپ بھی سنا، تو وہ ایک اور دلیل اس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں تاکہ اطمینان بندے کو ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کیا، اس وقت یوم عرفہ جمعے کے دن تھا، یوم عرفہ جمعے کا دن تھا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی وفات کا جو دن تھا وہ پیر کا دن تھا۔ کہتے ہیں اگر تاریخ کو آپ دیکھیں، یوم عرفہ لے لیں وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع پہ موجود تھے، جمعے کا دن، اور پیر کا دن آپ کی وفات کا لے لیں، تو 12 ربیع الاول آپ کی وفات نہیں بنتی، اس کے مطابق 12 ربیع الاول وفات نہیں بنتی۔ وہ کس صورت میں بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس صورت میں کہ جب ہم مدینہ اور مکہ کے چاند کو مختلف مانتے ہیں، اور ہوتا تھا اس وقت کیونکہ یہ وسائل نہیں تھے۔ آج تو چلیں آفاق کی وجہ سے ہم ایک ہی چاند کو شمار کر لیتے ہیں، اس وقت کیونکہ جب چاند جس کو نظر آتا تھا اس کے مطابق وہ رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق یعنی مدینہ میں اس وقت ایک دن وہ کیا تھے، آگے تھے، اور مکہ والے ایک دن پیچھے تھے، اس لیے فرق تھا ایک دن کا۔ اس وجہ سے جب اس دن کو ہم فرق لے کر آئیں گے تو پھر وہ جو پیر کا دن بھی ہو اور 12 ربیع الاول بھی بن جائے تو یہ ممکن ہے، وگرنہ وہ کہتے ہیں اگر یوم عرفہ کو ہم دلیل بناتے ہیں تاریخ کے اندر لا کر اور پھر پیر کے دن کوئی 12 تاریخ ثابت کر دے، کہتے نہیں کر سکتے، چاہے آپ 30 کا مہینہ کر لیں، 29 کر لیں، 29 کر لیں، یعنی کوئی بھی صورتیں آپ بنا کر اس کی پیش کر لیں، نہیں بنتی۔
تو بہرحال علماء کا اس کے اندر اختلاف موجود ہے. جو بندہ اختلاف سے بچنا چاہتا ہے تو وہ 2 روزے رکھ لے، یعنی ایک کل کا ایک پرسوں کا. وگرنہ پرسوں کا بھی انشاءاللہ رکھیں گے. امید اللہ رب العالمین سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر و ثواب صلہ اسی روزے کا دینا ہے جو عرفہ کے روزے کا دیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق وقوف عرفات کے ساتھ نہیں ہے کہ حاجی جب عرفات کے میدان میں اس دن روزہ رکھنا ہے. یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ 9 ذی الحج کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.